السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ناظرین حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے فضائل درود کے متعلق کہ درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا برکتیں ہیں، اور جس شخص کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پڑھتے ہیں. تو ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے. ویسے تو کئی سارے احکامات اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمائے، جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا، جہاں ہمیں روزوں کا رب نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اے ایمان والو تم پر نمازیں فرض کی گئیں. تو ان فرائض میں رب نے اپنی ذات کو شریک نہ کیا، لیکن جب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے پہلے خود کو شریک کیا اور کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں، تو اب اے ایمان والو تم پر بھی فرض ہے، ضروری ہے کہ تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد پربہار ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک بار جب ایک بندہ مومن حضور کی ذات پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے جو صحیح مسلم شریف کی کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ ضرور مجھ پر درود پاک پڑھے. مزید ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ جس کے آگے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر ضروری درود شریف پڑھے، اور اللہ جب وہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. ایک مقام پر اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ جو درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. کتنا نفع بخش یہ سودا ہم امتیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے. عموماً ہم اگر دیکھیں ایک تجارت کرنے والے شخص کو اگر یہ بات معلوم ہو
کہ فلاں جگہ پر اسے 10 روپے کے شے کے عوض میں اسے 20 روپے ملتے ہیں، تو وہ سفر کی ہر تکلیف کو برداشت کر کے وہ اس جگہ پہنچتا ہے، اس لیے تاکہ اسے نفع دوگنا ملے، 10 کے بجائے اسے 20 روپے کا نفع ہو رہا ہے۔ تو یہ تو تھی دنیاوی مال اور اسباب کے بات۔ تو خیر، ہم اخروی نفع بھی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر جب ہم ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے اور 10 درجات کو اللہ رب العزت بلند فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری نہ سناؤں؟ حضور، میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ بے شک اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ تو میں یہ سن کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو سلام بھیجے گا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر تو اللہ رب العزت اس بندے کی پر سلامتی نازل فرمائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ خوشخبری سن کر میں سجدہ ریز ہو گیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا میں نے سجدہ ادا کیا۔ یہ درود پاک کے اتنے فضائل ہیں کہ جب کوئی بندہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد پربہار ہے کہ اللہ عز و جل نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے اس نے تمام مخلوق جتنی قوت سماعت عطا فرمائی ہے، یعنی جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے اتنی قوت سماعت اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو نازل عطا کی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روضہ اقدس پر ہمہ وقت رہتا ہے۔ لہٰذا قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام بتائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ بروز محشر وہ فرشتہ ہر ایک اس شخص کے متعلق حضور کے یہاں ذکر کرے گا جس نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھا ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربت سے بڑھ کر اور کوئی شے کیا ہو سکتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا اللہ رب العزت بروز محشر اسے میرے قریب تر رکھے گا، یعنی وہ سب سے زیادہ قریب میرے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقت کا کتنا حصہ میں مقرر کروں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو مقرر کر لو۔ میں نے عرض کی چوتھائی حصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہو مقرر کر لو، لیکن اگر اس میں اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی نصف حصہ مقرر کر لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہو مقرر کر لو، لیکن اگر اس میں اضافہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی اگر میں فرائض کے علاوہ اپنا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے خاص کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم فرائض کے علاوہ پورا وقت اپنے نبی پر درود پڑھتے ہو تو یہ تمہارے ساری پریشانیوں کو کفایت کرے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو اس درود پڑھنے کی برکت سے ہماری زندگی کے جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ بھی اس کو بھی وہ درود پاک کفایت کرتا ہے، یعنی وہ بھی دور ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے نامہ اعمال سے اللہ رب العزت درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ جب آپس میں محبت رکھنے والے دو بندے باہم ملاقات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جی، حضور فرماتے ہیں کہ جب دو بندے ملتے ہیں اور مل کر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے درود پاک پڑھنے کے فضائل۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اکثر اوقات، بسا اوقات ہم روزمرہ کی زندگی میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر درود پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ درود پاک پڑھنا ہماری زندگی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کی برکتیں ہمیں حیاتی ہی میں دیکھنے کو نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے کی اور تعظیم و احترام کرنے اور ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔